قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ ناظرین، قوم لوط انہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے اس دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی۔ ایک ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حرام تھا اور وہ تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اوڑو میں ہوئی اور اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام مقسم تھے۔ ویسے حضرت لوط علیہ السلام کے والد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے آپ شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے، آسمان بادلوں سے بڑھ جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جب پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ ناظرین، سدوم کے آس پاس بہت سے خوبصورت شہر آباد تھے جہاں پر سبزے اور اناج اگا کرتے تھے۔ دور دور سے لوگ وہاں آتے اور اناج لے جاتے۔ اس بات سے بستی کے لوگ بہت تنگ تھے۔ ایک دن ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات پر لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی صورت میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا۔ اور ابلیس نے کہا کہ اگر ان بستیوں کے لوگ سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تم ایسا کرو، یعنی کوئی شخص تمہاری بستی میں یا علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں اناج چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ ناظرین، ہر گھر میں یہ بے حیائی پھیلتی جا رہی تھی۔ بڑی محفل میں یہ لوگ فحاشی کے کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزرتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں لے سکتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور وہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی میں انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ امیروں تک پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، اس باغ میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ بد علانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دن رات نصیحتیں کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے اس بات پر ذرا بھی عمل نہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں اس طرح کہتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے خود کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط نے جب کم عمر لڑکوں کو دیکھا، آپ تو گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب سب لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمہارے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بدفعلی میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت لوط کی بے بس اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا۔ اہل سدوم کے لڑکے دروازے توڑنے پر بضد تھے۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کا ایک کونا مارا جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارتیں زائل ہو گئی اور خاص عذاب الہی ان لوگوں کو پہنچا جو لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو نکل گئے۔ اس کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ کر دیکھا تو اس کی قوم تباہ ہو چکی تھی۔ جب اس کی بیوی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہیں پر مٹی کی بن گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ جب پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں بچے، اس لیے اسے بحر مردان کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔